السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا مسئلہ پیش کروں گا کہ جس کا تعلق چند افراد سے ہے، یعنی اس مسئلے کا تعلق مسافر سے بھی ہے، اور اس کا تعلق ایک بیمار آدمی سے بھی ہے، اور اس کا تعلق دودھ پلانے والی عورت اور اسی طریقے پر حاملہ عورت سے بھی ہے۔ یعنی ان سب کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہے، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہے، آیا وہ روزہ رکھے یا روزے کی بعد میں قضا کرے۔ یا اسی طریقے پر کوئی شخص مسافر ہے، یعنی اتنا سفر کرتا ہے کہ جس سفر کے کرنے کی وجہ سے وہ شریعت کی نگاہ میں شریعت کے مطابق وہ مسافر کہلاتا ہے، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے، آیا وہ روزہ رکھے یا بعد میں روزے کی قضا کرے۔ اسی طریقے پر دودھ پلانے والی عورت، اس کے متعلق روزے کا کیا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے یا بعد میں روزے کی قضا کرے یا فدیہ ادا کرے۔ اسی طریقے پر حاملہ عورت، اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے کہ آیا وہ روزہ رکھے یا بعد میں روزے کی قضا کرے یا فدیہ دے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو، یعنی جو شخص تم میں سے بیمار ہو، مریض ہو، تو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے کو شمار کر لے۔ یا اسی طریقے پر آگے فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، یہ مریض سے متعلق یعنی بیمار سے متعلق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او علی سفر، یا یہ کہ کوئی شخص تم میں سے مسافر ہو، یعنی ایسے سفر پر جائے کہ جس سفر کے کرنے کی وجہ سے وہ شریعت کے نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں اور شریعت کے مطابق مسافر بن جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے کو شمار کر لے، یعنی جو روزے رمضان میں چھوٹ جائیں ان روزوں کو رکھ لے۔ لہٰذا اب مسافر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے سفر میں آسانی ہو، سفر میں کوئی دقت نہ ہو، دشواری نہ ہو، تو روزہ رکھ لے، اور اگر سفر میں دقت ہو، دشواری ہو، تو روزہ چھوڑ دے، اس کی بعد میں قضا کر لے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے کی احادیث ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سفر کیے اور ان میں روزہ رکھا، اور بعض سفر کیے کہ جن میں روزے کو ترک کیا اور بعد میں ان کی قضا کی۔ اسی طریقے پر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت سے متعلق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نماز کو ساقط کر دیا، یعنی اللہ نے مسافر سے نصف نماز یعنی آدھی نماز کو ساقط کر دیا، کہ جب کوئی شخص شریعت کی نگاہ میں اتنا مسافر ہو جائے، اتنا سفر کر لے شریعت کے مطابق کہ وہ مسافر کہلائے، تو اس کے لیے پوری نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ قصر کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے پر اللہ نے مسافر سے نصف نماز کو ساقط کر دیا، اسی طریقے پر اللہ نے حاملہ عورت سے اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو ساقط کر دیا۔ یعنی ساقط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی، اور بعد میں اس کا اگر قضا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی کسی وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے گی۔ اسی طریقے پر حاملہ عورت اگر رمضان میں روزہ رکھنے میں دقت اور دشواری پیدا ہوتی ہے، تو جب اس کے لیے اتنی طاقت اور قوت جسم کے اندر ہو کہ وہ ہو تو اس کی قضا کر لے، اور اگر قضا کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو وہ اس کا فدیہ دے، اس کا جو اس کا فدیہ بنتا ہے اس کا فدیہ دے۔ اسی طریقے پر یہ سارے مسائل ہیں جو قرآن سے بھی اللہ